احتراز عن لفظ الشيء فإنه باعتبار كونه بمعنى الموجود مشترك مع نفي خارج عن هذا المشترك، وباعتبار كون أفراده مختلفة حقائق داخل في المشترك اللفظي كالقرء للحيض والطهر فإنه مشترك بين هذين المعنيين المتضادين لا يجتمعان. وقد أوله الشافعي رحمه الله تعالى بالطهر وأبو حنيفة رحمه الله تعالى بالحيض كما عرفت، وحكمه التوقف فيه بشرط التأمل ليترجح بعض الوجوه للعمل به، يعني التوقف عن اعتقاد معنى معين من المعاني، والتأمل لأجل ترجح بعض الوجوه لأجل العمل لا للعلم القطعي، كما تأملنا في القرء بعدة أوجه أحدها بصيغة ثلاثة، والثاني بكون أقل الجمع ثلاثة على ما مر، والثالث بأنه بمعنى الجمع والانتقال والمجتمع هو الدم في أيام الطهر، وكذا المنتقل هو الدم في أيام الحيض، وتحقيقه أن الحيض إن كان هو الدم فهو المجتمع والمنتقل، وإن لم يكن جامعا بخلاف الطهر فإنه ليس بجامع ولا مجتمع ولا منتقل، وإن كان أيام الدم فهي محل الاجتماع والانتقال بخلاف أيام الطهر فإنها ليست بمحل الانتقال، وإن كانت محلا للاجتماع في بعض الرأي، وقد أوضحت ذلك في تفسير الأحمد وهنا لا يصح. اچھا، اب یہ جو بات شروع کر دی وہ عمل مشترک ہو، تو فرماتے ہیں یہ قبل میں وہ چار قسمیں تھیں نا، ایک تقسیم کی خاص، عام اور مشترک اور معول، تو کہتے ہیں عام ختم ہو گیا، تو اب مشترک کی بات جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ تو مشترک کی پہلے تعریف کر دی کہ فما يتناول افرادا مختلفة الحدود على سبیل البدل، کہ یہ مشترک جو ہے وہ ہے جو افراد کو مشتمل ہو۔ کیسے افراد ہو؟ کہتے ہیں مختلفۃ الحدود، کہ ان کے حدود مختلف، حدود میں اختلاف، اور یہ جو تناول ہو، شمول ہو، یہ شمول اعلی سبیل البدلیت ہو، ایک نہ تو اس کی جگہ دوسرا نہیں تو اس کی جگہ تیسرا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ما يتناول افرادا، اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی افراد جمع کا صیغہ تم نے بولا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ ہیئت اجتماعی سے اس کو شامل ہوگا، کہ جمع کی دلالت تو اجتماع پر ہوتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ تو پھر تین ہیں تو جمع کا اطلاق تو تین پر آتا ہے۔ تو کہتے ہیں نہیں بھائی، اراد بالافراد ما فوق الواحد، سمجھائیے کہ افراد جمع کا صیغہ ہے، ایک تو اس میں وہ اجتماع بھی مراد نہیں ہے بلکہ اعلیٰ سبیل البدل انہوں نے کہہ دیا ہے، اور دوسرا جمع کا اطلاق تین پر بھی نہیں ہے کہ تم کہو کہ دو معنوں میں کوئی لفظ مشترک ہوگا تو وہ مشترک پر یہ تعریف صادق نہیں آئے گی، اس لیے کہ افراد جمع سے مراد کیا چیز ہے؟ ما فوق الواحد، تو ما فوق الواحد جو ہے وہ دو بھی ہیں، لہذا دو معنوں میں کوئی لفظ مشترک ہوا تو اس پر بھی یہ تعریف صادق آئے گی۔ لیتناول المشترک بین المعنیین، لیتناول المشترک بین المعنیین فقط۔ اچھا، یہ قید جو ہے کہتے ہیں وہ هو یخرج الخاص، یہ خاص والے، دیکھو نا یہ مشترک کی تعریف ہے تو خاص پر بھی تو صادق نہیں آنا چاہیے، عام پر بھی صادق نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہتے ہیں اس قید سے کہتے ہیں خاص نکل گیا، کیونکہ خاص خود تو افراد کو جام مشتمل نہیں ہوتا نا۔ اسی طرح کہتے ہیں وَقَوْلُ مُخْتَلِفَةَ الْحُدُودِ يُخْرِجُ الْعَامَ عَلَى مَا مَرَّ، عام کی تعریف میں پہلے گزرا، تو کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں اس سے وہاں متفقۃ الحدود تھے، تو یہاں کیا ہے؟ مختلفۃ الحدود، لہذا عام نکل گیا۔ وَقَوْلُ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ، کہتے ہیں یہ قید احترازی نہیں ہے بلکہ یہ بیان واقع ہے، سمجھ آئیے، تو لبیان الواقع۔ او احتراز عن قول الشافعی رحمہ اللہ تعالی انه على سبیل الشمول کما سیاتی، حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ جو مشترک ہے یہ افراد کو متناول ہے، شامل ہے، لیکن ان کا اشتمال جو ہے وہ اعلیٰ سبیل الشمول ہے، اعلیٰ سبیل البدلیت نہیں ہے۔
دوسرے احتراز ہے وقیل انه احتراز عن لفظ الشیء، بعض علماء نے فرمایا شے کے لفظ سے یہ احتراز ہے. کیوں کہ جو شے کا لفظ ہے نا یہ افراد یہ کیا نام ہے اس کا، فإنه باعتبار كونه بمعنى الموجود مشترک معنوی، کہ شے کے معنی کو جب آپ دیکھیں گے تو شے کا مدلول کیا چیز ہے، موجود، شیء موجود. تو یہ معنی جب دیکھیں گے آپ نا تو موجود جو ہے یہ تو مشترک معنوی ہے. تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پھر یہ شیء معنی کے دیکھیں گے تو مشترک معنوی ہے. لیکن تو پھر تو ٹھیک ہے کہ مشترک معنوی ہے، تو یہ تو تعریف مشترک لفظی کی ہو رہی ہے نا، تو پھر خارج عن هذا المشترک، وہ تو پھر خارج ہے. لیکن وہ باعتبار کون افرادہ مختلف الحقائق داخل فی المشترک اللفظی، اس کو جب دیکھتے ہو کہ اس کے جو افراد ہیں، اس کے جو مصداق ہیں، وہ ہر ایک کی حقیقت دوسرے کی حقیقت سے مختلف ہے. شیء زید ہے کہ نہیں ہے، تو شیء حمار ہے کہ نہیں ہے، تو شیء بقر ہے کہ نہیں ہے، تمہارے کی حقیقت مختلف ہے. اس اعتبار کو دیکھتے ہو تو پھر تو یہ مشترک لفظی ہونا چاہیے. تو جب اسی اعتبار سے یہ مشترک لفظی ہونا چاہیے تو اس قید سے اس کو خارج کر دیا. کون سے قید سے؟ ہاں یہ اس سے نکل گیا. اب اس کی مثال دی انہوں نے ماتن نے کہ یہ مشترک کی مثال کیا ہے، کہتے ہیں کل قرء، جیسے قرء کا لفظ ہے. حیض اس کا ایک معنی ہے اور طہر اس کا دوسرا معنی ہے. کہتے ہیں انه مشترک بین هذین المعنیین المتضادین لا یجتمعان، ایک وضع کے ساتھ وضع حیض کے ساتھ دوسری وضع سے وہ ہے کہ طہر کے لیے. وقد اولہ شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ بالطہر و ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ بالحیض کما عرفت، پہلے بات گزر چکی ہے. تو ہر ایک نے الگ الگ معنی اس سے لے لیا. یہ تو مشترک کی تعریف ہو گئی. مشترک کا حکم بتاتے ہیں کہ مشترک کا حکم کیا ہے. کہتے وہ حکم التوقف فیہ بشرط التأمل لیترجح بعض وجوہہ للعمل بہ. حکم یہ ہے کہ اس میں توقف کرو گے. توقف کا معنی شارع بتا رہا ہے. توقف کرو گے، کب تک توقف کرو گے؟ بشرط التأمل، ایک ایسا نہیں کہ توقف کرو گے کوئی قول نہیں کرتا ہوں کہ کون سا معنی مراد ہے اور رضائی اوڑھ کر لیٹ جائیں. ایسا توقف نہیں کہ رضائی اوڑھ کر لیٹ جائیں. بشرط التأمل، ہاں اس میں تأمل کرو گے، غور و فکر کرو گے کہ کون سا معنی اس میں سے اس مقام کے مناسب ہے. تو وہ تأمل کرو گے لیترجح بعض وجوہہ للعمل بہ، تاکہ ان کے معانی میں سے ایک معنی جو ہے وہ عمل کے لیے متعین ہو جائے، وہ راجح ہو جائے. تو جب تک ترجیح نہیں ہوئی ہے اس وقت تک تم نے تأمل کرنا ہے، اس کے اندر تفتیش کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے کہ بھئی کون سا معنی اس مقام کے مناسب ہے. اچھا اب یہ توقف کا معنی بتاتے ہیں کہ توقف کا معنی کیا، یعنی توقف عن اعتقاد معنی معین من المعانی. سمجھائیے کہ ایک خاص معنی کا تعین کر دینا، اس کے جتنے معنی ہیں ان تمام میں سے ایک معنی کو متعین کر دینا، اس سے توقف کرو. کسی ایک معنی کا اعتقاد نہیں رکھو گے کہ یہ معنی یہاں مراد ہے، تو اس تعیین سے توقف کرو. آئی سمجھ میں؟ تأمل کرو گے یہ تو توقف ہو گیا. تو تأمل کا کیا معنی؟ کہتے تأمل لأجل ترجح بعض الوجوہ لأجل العمل لا للعلم القطعی. دیکھو
تأمل کا یہ مطلب ہے کہ آپ اس میں غور و فکر کریں گے تاکہ ایک معنی جو ہے وہ متعین ہو جائے. کئی معنی کے لیے وضع ہے مختلف اوضاع سے، تو ایک معنی متعین ہو جائے. لیکن یاد رکھو وہ ایک معنی کو جو آپ نے متعین کر دیا وہ تأمل سے کیا ہے نا، کسی دلیل قطعی سے کیا نہیں. لہذا ظنی دلائل سے ہوگی تعین. جب ظنی دلائل سے تعین ہو گئی تو ظنیات کا حکم کیا ہے؟ عمل، لا العلم القطعی. ظنیات سے علم قطعی ثابت ہوتا، اس لیے کہتے ہیں اس ترجیح احد المعانی کی ترجیح کے اوپر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ بھائی یہ قطعی ہے، یہ نہیں. ہاں اتنا ہو گیا کہ آپ کے لیے اس کے اوپر عمل جائز ہو گیا کہ ظنیات سے عمل تو ثابت ہوتا ہے نا. اس لیے کہتے ہیں بھائی لأجل العمل لا للعلم القطعی. وہ جو ترجح آپ کریں گے نا ایک معنی کا وہ عمل کے لیے ہوگا، علم قطعی کے لیے. کب مثال دیتے ہیں اب، جیسے دیکھو کما تأملنا فی القرء بعدت اوجہ، ہاں ہم نے کئی وجوہ سے وہ کہ قرء کے لفظ میں تأمل کیا، ہاں کئی وجوہ سے. مثلا دیکھیں احدھا بصیغۃ ثلاثۃ، پہلے گزر چکا ہے کہ ثلاثۃ قروء جو ہے. اب ثلاثہ کا جو لفظ ہے بھائی اگر طہر لیتے ہو تو ثلاثہ پورے نہیں ہوتے، یا 2.5 بنتے ہیں یا 3.5 بنتے ہیں، تو ثلاثہ پر عمل نہیں ہوتا. ایک یہ تأمل کی وجہ ہے. اگر حیض لیتے ہو تو ٹھیک ہے پھر 3 بنتے ہیں، ایک وجہ یہ. والثانی بکون اقل الجمع ثلاثۃ علی ما مر، دوسرا یہ کہ قروء لفظ خود بھی جمع ہے، تو جمع کا ادنا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ 3 افراد پر. تو اب 3 کہاں پورے ہوتے ہیں؟ اگر طہر مراد لیتے ہو تو 3 تو پورے نہیں ہوتے، یا زیادہ یا کم. تو کب پورے ہوتے ہیں؟ جب حیض مراد لیں گے. دوسرا تأمل یہ ہے. تیسرے تأمل کی وجہ یہ ہے کہ بأنہ بمعنى الجمع والانتقال، کہ دیکھو قرء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جمع اور انتقال. یہ دونوں کے معنی میں آتا ہے، جمع اور انتقال. تو آپ دیکھیں کہ طہر میں جمع اور انتقال پایا جاتا ہے کہ حیض میں پایا جاتا ہے؟ حیض میں پایا جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں والمجتمع هو الدم فی ایام الطہر. مجتمع جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ خون. یعنی ایام طہر کے اندر یہ خون رحم کے اندر جمع ہو جاتا ہے، اور منتقل بھی یہی خون ہے، یہ حیض. کیونکہ جب حیض شروع ہو جائے تو منتقل ہو جاتا ہے نا. تو اجتماع اور انتقال یہ قرء کا معنی ہے، اور یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں کس میں؟ حیض میں. طہر میں تو نہیں پائی جاتی. وَكَذَا الْمُنْتَقِلُ هُوَ الدَّمُ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ وَتَحْقِيقُهُ أَنَّ الْحَيْضَ إِنْ كَانَ هُوَ الدَّمُ. حیض اگر دم کا نام ہے تو فَهُوَ الْمُجْتَمِعُ وَالْمُنْتَقِلُ، تو خون دم جو ہے وہ مجتمع بھی ہے منتقل بھی ہے. وَإِن لَمْ يَكُنْ جَامِعًا، اگرچہ یہ جامع نہیں ہے، سمجھائیے، لیکن منتقل ایک اور ٹائم میں اور مجتمع ایک اور ٹائم میں، سمجھائیے. تو لیکن دونوں معنی تو اس میں پائے گئے نا. اچھا بخلاف الطہر، کہ طہر کو دیکھو تو فإنه ليس بجامع ولا مجتمع ولا منتقل، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. طہر جو ہے وہ جامع ہے، وہ مجتمع ہے، وہ منتقل ہے، کچھ بھی نہیں. تو اس لیے قرء کا اطلاق جو ہے وہ طہر کے اوپر تو کریں گے تو یہ تو ان 3 وجوہ سے تو طہر کے اوپر قرء کا اطلاق صحیح نہیں بنتا ہے بھائی. یہ احناف کا تأمل ہے، بستر اوڑھ کر انہوں نے نہیں تأمل کیا، بلکہ انہوں نے
تفتیش کی، تلاش کیا کہ بھائی اس مخمصے سے کیسے نکلیں گے. آج سمجھے؟ اچھا، وَإِن كَانَ أَيَّامُ الدَّمِ فَهِيَ مَحَلُّ الْاجْتِمَاعِ وَالْانْتِقَالِ، اگر حیض نام ہے دم کا، عین دم کا، تو بھی اجتماع انتقال اس میں پایا جاتا ہے. اور اگر قرء نام ہے کس کا؟ ایام دم کا. اگر قرء نام ہے دم کا تو بھی اجتماع انتقال اس میں پایا جاتا ہے. اگر قرء نام ہے ایام دم کا تو پھر بھی ٹھیک ہے، وہ ایام اجتماع اور ایام انتقال ہیں. فہی محل الاجتماع والانتقال بخلاف ایام الطہر، کہ طہر کے ایام تو محل اجتماع اور انتقال نہیں ہے. فإنها ليست بمحل الانتقال وإن كانت محلا للاجتماع في بادی الرائے. کہتے بادی الرائے میں طہر کے جو ایام ہیں وہ اجتماع کے محل ہے. جیسے ابھی انہوں نے بتایا کہ طہر کے ایام میں حیض دم جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے رحم میں، تو محل اجتماع تو ہوا نا. لیکن کہتے ہیں یہ بادی الرائے میں، حقیقت میں ایسا نہیں ہے. ظاہراً یہی معلوم ہوتا ہے کہ بھئی یہ خون جو ہے یہ جمع ہوتا رہا طہر کے ایام میں، تو حیض کے ایام میں پھر نکل گیا. ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے. لیکن کہتا ہے حقیقت میں ایسا نہیں ہے. حقیقت میں ایسا نہیں ہے کہ طہر کے ایام میں خون جمع ہوتا رہا نہیں. حقیقت ایسا ہے کہ یہ خون جمع بھی ہوتا ہے حیض کے ایام میں، نکلتا بھی ہے حیض کے ایام میں. طہر کے ایام میں نہ جمع ہوتا اور نہ نکلتا. سمجھائیے. لیکن ویسے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یار یہ طہر کے ایام میں جمع ہوتا ہوگا اور بعد میں نکلتا ہوگا. آئی سمجھ میں؟ وقد اوضحت ذلك في التفسير الاحمدي وها هنا لا يسعه المقام. چلو ولا عموم له أي للمشترك عندنا فلا يجوز إرادة معنييه معا. وقال الشافعي رحمه الله تعالى يجوز أن يراد به المعنيان معا كما في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي والصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار. وقد أريد بنفس واحد وهو قوله سبحانه ونحن نقول صيغة الآية لإيجاب اقتداء المؤمنين بالله والملائكة ولا يصح ذلك إلا بأخذ معنى عام شامل للكل وهو الاقتداء بشأنه. فيكون المعنى أن الله تعالى أن الله وملائكته يأتون بشأنه يا أيها الذين آمنوا ائتوا أيضا بشأنه وذلك الاعتناء من الله تعالى رحمة ومن الملائكة استغفار ومن المؤمنين دعاء. اچھا، اب یہ فرماتے ہیں کہ ولا عموم لہو، یہ مشترک جو ہے اس میں عموم نہیں ہے. عموم المشترک ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے. لہو کی ضمیر کا مرجع بتا دیا للمشترک اور عندنا لگا دیا کہ ہمارے نزدیک. امام شافعی کا بھی بتا رہے ہیں ان کے نزدیک عموم المشترک جائز ہے. تو فلا یجوز ارادۃ معنیہ معا، لہذا جب عموم نہیں ہے اس میں تو دو معنوں کا اکٹھا ارادہ کرنا جائز نہیں ہے. کہ لفظ ایک ہو اور مشترک ہو، اس معنی کے لیے بھی وضع ہے علیحدہ وضع سے، اس معنی کے لیے علیحدہ وضع سے، اور اس کے لیے علیحدہ وضع سے، تو آپ کہتے ہیں یار اس ایک اطلاق میں ایک لفظ کا اطلاق کریں گے، ایک اطلاق میں یہ دونوں معنی لیں گے. ایسا نہیں ہوگا، اس کو عموم المشترک کہتے ہیں. وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی یجوز ان یراد به المعنیان معا، کہتے جائز ہے کہ دو معنی ایک اطلاق میں مراد لے سکتے ہیں. مثال دیتے ہیں، جیسے دیکھو قرآن میں ہے کما فی قولی تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. تو اب دیکھو اللہ جل مجدہ کی طرف بھی یصلون کا اسناد ہے، وملائکتہ اور فرشتوں کی طرف بھی یصلون کا اسناد ہے.
اور یصلون کا جو لفظ ہے، صلات کا جو لفظ ہے، یہ لفظ مشترک ہے. ہاں، اس کا ایک معنی کیا ہے؟ رحمت. دوسرا معنی کیا ہے؟ استغفار. تیسرا معنی کیا ہے؟ دعا. یہ لفظ مشترک ہے. دیکھو یصلون میں ایک اطلاق ہے کہ نہیں ہے؟ ایک لفظ ہے، لیکن اس کا اسناد اللہ کی طرف بھی ہے تو معنی کیا ہے؟ رحمت. فرشتوں کی طرف بھی ہے تو معنی کیا ہے؟ تو دونوں معنوں کا ارادہ ایک یصلون سے ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے عموم المشترک کے اوپر دلیل دے دی. فالصلاۃ من اللہ رحمۃ ومن الملائکۃ استغفار. وقد اريد بلفظ واحد وهو قوله يصلون. اس ایک یصلون سے یہ دونوں معنی مراد لیے گئے. تو پتہ لگتا ہے کہ عموم المجاز، عموم المشترک جائز. ونحن نقول، ہم کہتے ہیں یار آیت کے مفاد اور گویا کہ مقصد کو پہلے سمجھو تو پھر آیت کے معنی کا پتہ لگے گا. اصل میں کہتے ہیں یہ جو آیت ہے، سیقت الآیت لإیجاب اقتداء المؤمنین باللہ والملائکۃ. یہ آیت یہاں پر چلائی کیوں گئی ہے؟ یہاں پر اس آیت کے ذکر کا مقصد کیا ہے؟ کہتے ہیں ذکر کا مقصد یہ ہے، اس آیت میں جو مقصودی چیز ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو ترغیب دے رہا ہے، حکم دے رہا ہے. کس بات کا؟ کہ تم اللہ اور فرشتوں کی اقتداء کرو. آیت سے مقصد کیا ہے؟ مومنین کو حکم دے رہا ہے، ترغیب دے رہا ہے، برانگیختہ کر رہا ہے مومنوں کو کہ بھئی تم اللہ اور فرشتوں کی اقتداء کرو. مقصد تو آیت کا یہ ہے. اچھا، جب آیت کا مقصد یہی ہے تو اب دیکھو، اگر ایسا ذکر ہوتا کہ ان اللہ یصلی یعنی یرسل رحمتا علی النبی فیا ایھا الذین ارسلوا رحمتا علی النبی، اللہ کا اقتداء ہو جائے گا نا کہ اللہ رحمت بھیجتا ہے تو اے مومنو تم بھی رحمت بھیجو. تو مانا ٹھیک تھا، مومن رحمت بھیج سکتا ہے، وہ تو اس کا خاصہ ہے. اچھا، اور یہ ساتھ یہ بھی لگا دیتا کہ الملائکۃ، ہاں الملائکۃ تستغفر للنبی ویا ایھا الذین آمنوا استغفروا للنبی. فرشتے تو اے مومنو تم بھی استغفار کرو. سمجھ آئیے؟ تو یہ دونوں کو اگر جمع کرتے، دیکھو اس آیت میں تو دونوں چیزوں کو جمع کیا گیا نا، تو دونوں کو اگر اس طریقے سے جمع کرتے کہ لفظ اللہ کے لیے جو ہے وہ جدا ہوتا اور فرشتوں کے لیے جدا ہوتا، تو پھر اس میں پھر یہ بات نہ بنتی. یہ جو اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو جس چیز کی ترغیب دے رہا ہے، یہ ترغیب اس طریقے سے کلام نہ بنتا، کلام میں وہ زور نہ ہوتا. سمجھ میں آئیے؟ اس لیے کہتے ہیں بھائی وہ طریقہ تو ٹھیک تھا نہیں. تو
اللہ جل مجدود تو قادر مطلق ہے، ہاں اس نے یہ کلام بنا دیا کہ یصلون کو ایک کر دیا۔ اچھا اب ہوگا کیسے، دونوں کا اجتماع کیسے ہوگا؟ ہاں کہ اللہ کا بھی اقتدا ہو جائے، فرشتوں کا بھی اقتدا ہو جائے، کس طریقے سے ہوگا؟ کہتے ہیں بھائی وہ اس طریقے سے ہوگا کہ یصلون سے ایک معنی عام مراد ہے، یصلون سے، اور وہ معنی عام جو ہے وہ یصلون کا معنی مجازی ہے، وہ عام ہے، تو یہ عموم المجاز ہو گیا، اور یہ دونوں معنی اس کے افراد بن جائیں گے۔ وہ کیا معنی ہے یصلون کا؟ کہتے یصلون بمعنی یعتنون، ان اللہ و ملائکتہ یعتنون بشان النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ حضور کی شان کو اہمیت دیتے ہیں۔ یعتنون کا کیا مطلب ہے؟ اہتمام کے ساتھ حضور کو ذکر کرتے ہیں، اہتمام کے ساتھ۔ حضور کا ذکر کیسے کرتے ہیں؟ تو اللہ اور رسول تو اہتمام سے ذکر کرتا ہے، اللہ اپنے رسول کا ذکر اہتمام سے کرتا ہے، فرشتے حضور کا ذکر۔ یعتنون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہتمون بشانی۔ فیا ایھا الذین آمنوا اعتنوا بشانہ، یا ایھا الذین آمنوا صلوا، صلوا کا معنی ہوا اعتنوا، تم بھی اہتمام کے ساتھ ذکر کرو حضور کا۔ آئی سمجھے؟ اب دیکھو اللہ اہتمام کے ساتھ ذکر کرتا ہے، کیسے کرتا ہے؟ رحمتیں بھیجتا۔ فرشتے اہتمام کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں۔ تو مومنوں سے بھی استدعا ہے، مومنوں سے بھی حکم ہے کہ تم بھی حضور کو اہمیت دو، حضور کے شان کو ذکر کرو۔ تو کیسے کرو؟ اہتمام شان کے ساتھ ذکر کرو، جھنڈے لگاؤ، جلوس نکالو، جلسے منعقد کرو، علماء کو بلاؤ، نعت خوانوں کو بلاؤ، اہتموا بشانہ۔ یہ بغیرت کہتے ہیں، یہ بدعت ہے، یہ یصلون کا معنی ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں یہ معنی ہو گیا، تو اب یہ ایک عام معنی ہے، مجازی معنی ہے لیکن عام معنی ہے، تو عموم المجاز تو جائز ہے نا۔ سمجھ میں آ گئی ہے نہیں؟ تو یصلون کا معنی کیا ہے؟ یعتنون بشانہ۔ دیکھو اب ترجمہ کرو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تو یہی کر دیا نا، انہوں نے تو عموم المشتاق پر حمل کر دیا کہ دونوں معنی مراد ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، وَنَحْنُ نَقُولُ، ہم کہتے ہیں کہ سیقت الآیت لإیجاب اقتداء المؤمنین باللہ والملائکۃ، آیت چلائی گئی کس کے لیے ہے؟ آیت کا ذکر کس لیے ہوا؟ آیت کا مقصد کیا ہے؟ ہاں، اقتداء المؤمنین، لإیجاب اقتداء المؤمنین باللہ والملائکۃ، کہ اللہ جل مجدو واجب کرنا چاہتا ہے کن پر؟ مومنوں پر۔ کیا چیز واجب کرنا چاہتا ہے؟ ہاں، اقتداء باللہ والملائکہ، کہ تم پر واجب ہے، امر وجوب کے لیے آتا ہے نا، تو یہ صلو امر ہے نا، تو تم پر واجب ہے کہ تم اللہ اور فرشتوں کی اقتداء کرو۔
ولا يصلح ذلك الا باخذ معنى عام شامل للكل. اور یہ کیسے ممکن ہوگا کہ یصلون سے ایک عام معنی لے لیا جائے مراد کہ وہ شامل ہو استغفار کو بھی، رحمت کو بھی، دعا کو بھی، سب کو عام معنی ہو، لیکن منحصر نہ ہو ان تینوں میں. ایک ہے شمول کہ وہ شامل ہو، ایک ہے انحصار. انحصار نہیں ہے کہ بس دعا مانگو گے اور دعا کے علاوہ اور کچھ نہیں کرو گے، جھنڈے نہیں لگاؤ گے، جلوس نہیں نکالو گے. انحصار نہیں ہے. عام معنی کون سا ہے؟ وَهُوَ الْاِعْتِنَاءُ بِشَانِهِ، یہ عام معنی. اب دیکھو، اعتناء بشانہ، حضور کی شان کو اہمیت دینا، یہ صرف دعا میں بند ہے. جلوس آپ نکالتے ہیں تو حضور کی شان کو اہمیت نہیں دی آپ نے، کسی اور کے لیے نہیں نکالتے، حضور کے لیے نکالتے ہیں، تو یہ اہمیت ہے نا حضور کی. میلاد کے جلسے کرتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، یہ اہمیت نہیں ہے. کسی اور کے میلاد کے جلسے نہیں کرتے ہیں، اپنے بچے کے میلاد کے جلسے نہیں کرتے ہیں، حضور کے میلاد کے کرتے ہیں، تو یہ اہمیت نہیں ہے. فَيَكُونُ الْمَعْنَى إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ يَعْتَنُونَ بِشَانِهِ، اللہ اور اللہ کے جمیع فرشتے یعتنون بشانہ، حضور کے شان کو اہمیت دیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اعتنوا بشانہ ایضا، اے مومنو تم بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اہمیت دو. یہ مطلب ہے. اب اہمیت دعا سے بھی ہے، فرشتوں کے لیے استغفار سے ہے، اللہ کے لیے رحمتوں کے بھیجنے سے ہے، لیکن حصر نہیں ہے اس میں کہ مومنوں کے لیے صرف دعا سے ہے، بس دعا مانگے یا اللہ ہمارے حضور کے مراتب بلند کر دے، اور باقی اگر حضور کا ذکر کوئی کرے تو بدعت ہے، یہ اہمیت ہے. سمجھائیے. تو یہ آیت کا یہ مطلب ہے وَذَلِكَ الْاِعْتِنَاءُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى رَحْمَةٌ وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ اسْتِغْفَارٌ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ دُعَاءٌ. سمجھ میں آ گئی ہے. اس لیے یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا یہ عین اس آیت کا مدلول ہے کہ میلاد منانے کا لب لباب اور خلاصہ کیا ہوتا ہے؟ حضور کی شان کو اہمیت دینا. بس اہمیت دیتے ہیں نا. تو قرآن نے تو یہی کہہ دیا کہ اہمیت دو. تو یہ بغیرت کیا کہتے ہیں؟ کہتے بدعت ہے. تو قرآن سے جو چیز ثابت ہے وہ بدعت ہے، تو آخر ہمیں وہ سنت بھی تو دکھاؤ، وہ سنت کدھر ہے؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہو گیا.